پچھلے کچھ ہفتوں سے مشرقی سمندر میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کی شروعات کریٹ جزیرے پر ملنے والے آئل اور گیس کی کھوج سے ہوئی، جس کی شروعات ہوئی جب ترکی نے اپنے نیوی سینا کے ساتھ ایک کھوجی ومان کو کریٹ کی اور سروے کے لیے بھیجا۔ اس گیس کھوجی ابھیان کی وجہ سے ترکی اور گریس آمنے سامنے آ گئے، اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ فرانس بھی اب گریس کے حق میں اتر آ گیا ہے۔ اسی بیچ UAE کی اور سے گریس کا ساتھ دینے کے لیے کچھ F-16 ومان گریس کی اور اڑ چکے ہیں، جو کریٹے ایئر بیس پر اتریں گے، حالانکہ اسے بس ایک روٹین تعیناتی کا نام دیا جا رہا ہے۔ ادھر ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوغان نے کہا ہے کہ ترکی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن آخر یہاں ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ تناؤ گیس اور آئل کی کھوج کو لے کر ہے؟ آخر کیوں دور دراز کے دیش اس جزیرے کی طرف آکرشت ہو رہے ہیں؟ لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور اس جزیرے اور ان ملکوں کے لیے مشکل کا وقت ہے۔ ویسے تو ان دونوں ملکوں کے بیچ بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ گیس کی کھوج بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی جڑیں کافی اندر تک ہے۔ گریس اور ترکی کے بیچ میں تناتنی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ جہاں گریس کا ساتھ دیتے ہوئے کئی اور ملک جیسے یورپین یونین کے سبھی ملک اور UAE جیسے گلف کے ملک گریس کا ساتھ دیتے ہوئے آگے آئے ہیں، وہیں ترکی ایک اکیلا ان کا سامنا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ ان دونوں ملکوں کے بیچ بڑھتا تناؤ ایک خطرے کی گھنٹی جیسا ہے، جو ہر سیکنڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس میں ایک چنتا یہ ہے کہ جیسے جیسے گریس کے ساتھ کئی ملکیں جڑ رہے ہیں، ترکی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ترکی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر ایک آکرمک روپ لے رہا ہے۔ یہ بڑھتے تناؤ ایک اور بدلاؤ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان چھیتروں میں امریکہ کی کم ہوتی طاقت، یا یوں کہیں کہ ٹرمپ سرکار کی ان چھیتروں میں کم ہوتی ہوئی روچی۔ جب ترکی نے روس سے ہوائی میزائلیں خریدی، تبھی امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کو F-35 یدھ ومان کے کارکرم سے نکال دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ترکی ہمیشہ سے امریکہ کی سیریا اور باقی دیشوں پر کی ہوئی کارروائی کے خلاف رہا ہے۔ باوجود اس کے امریکہ کبھی بھی ترکی پر دباؤ نہیں بنا پایا۔ ایسے بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ امریکہ بھی ان حالات کو سدھارنے کے لیے بیچ میں نہیں آ رہا ہے، اسی وجہ سے جرمنی کو بیچ میں آ کر ان حالات کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ وہیں فرانس چاہتا ہے کہ وہ گریس کے ساتھ مل کر ترکی سے یدھ کرے۔ اب بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جن کی وجہ سے ان علاقوں میں جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلا وجوہات ہے ان علاقوں میں آئل اینڈ گیس کا ملنا، کیونکہ یہاں کے کئی آس پاس کے دیشوں میں آئل اینڈ گیس مل چکی ہے یا انہیں ڈھونڈا جا رہا ہے، جس کے لیے سروے چالو ہے، اور انہی آئل اینڈ گیس کی کھوج کی وجہ سے ان آس پاس کے دیشوں میں لڑائی ہے کہ کون سا سمندر کا علاقہ کس کا ہے۔ پچھلے کچھ ٹائم پہلے ترکی اور لیبیا کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا، جس کے مطابق ترکی لیبیا کے علاقوں میں آ کر سروے اور کھوج کر سکتا ہے، لیکن گریس کو اس سے مشکل تھی، کیونکہ گریس کہتا ہے کہ یہ علاقے اس کے ہیں، اور یہاں پہ ترکی کا کھوج کرنا یا سروے کرنا غیر قانونی ہے، جسے ترکی منع کرتا ہے۔ کچھ وقت پہلے نیوی کا سٹینڈ آف ہوا تھا۔ یہ سٹینڈ آف ترکی اور فرانس کے بیچ میں ہوا تھا، کیونکہ فرانس نے لیبیا سے آنے والے ایک جہاز کو روک لیا تھا۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ جہاز لیبیا سے ہتھیار لے کر آ رہا تھا۔ بڑھتے گریس اور ترکی کے تناؤ کے بیچ میں فرانس نے گریس کا ساتھ لیتے ہوئے اپنی دوستی گریس کے لیے ثابت کی ہے، اور اسی لیے فرانس نے اپنی طرف سے 2 نیوی شپس اور ہوائی جہازوں کو بھی گریس کی اور بھیجا ہے۔ مشرقی سمندر میں بڑھتے ہوئے اس تناؤ کو آئل اینڈ گیس سے ایک اور سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف پہلو کا ایک حصہ ہے۔ ابھی کسی علاقے کو اگر بچانے کی بات کی جائے تو وہ ہوگا مشرقی سمندر کا علاقہ، لیکن اس کی ذمہ داری آخر لے گا کون؟ اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری لینے کے لیے کیا اس سے جڑے دیش تیار ہیں؟